وصلی اللہ علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله لا عدم روحي وارواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وكلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العاشر زوال عین نجاستی. ہماری بحث چل رہی ہے وہ طہارات کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو پاک کرنے والی ہیں، خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتی ہیں. اب 10واں 3 ہمارے رہ گئے تھے، 10واں 11واں اور 12واں. ٹھیک ہے. العاشر عین زوال و عین نجاستی. 10واں کیا ہے؟ عین نجاست کا ظاہر ہو جانا. وتتحقق الطہارۃ بذلک فی موضعین. یہ جو طہارت محقق ہوتی ہے زوال عین نجاست سے، یعنی عین نجاست جیسے ختم ہو گئی تو چیز پاک ہو جائے، یہ 2 جگہوں پہ ہوگی. اس کی صرف 2 ہی مورد ہیں، 2 مورد کے علاوہ پاک نہیں ہوگی. الاول، اول کیا ہے؟ بواطن الانسان غیر المحضۃ. پہلا کیا ہے کہ انسان کے جو باطن ہیں، باطنی اعضاء ہیں جو غیر المحضہ، جو صرف باطنی نہیں ہیں، یعنی باطنی داخلی دونوں میں شمار ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کان کا جو یہ اندرونی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ خالصتاً اندرونی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غیر خالص اندرونی ہے، یعنی ظاہری بھی ہے اور اندرونی بھی ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں غیر محضہ. محضہ کیا ہو جائے گا؟ مثال کے اوپر آپ کے دانت ہو گئے یا آپ کے مسوڑے ہو گئے، یہ ہو جائے گا باطن محضہ. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کے وہ باطن کے حصے جو غیر محض ہیں، کباطن انف، خود ہی مثالیں دینے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ناک کا اندرونی حصہ ہے، والاذن، اذن کا باطن ہے، اس کا اندرونی حصہ ہے. والعین، آنکھ کا یہ جو درمیان یہ حصہ ہے، اندرونی حصہ ہے. ونحو ذالک، اور اسی طریقے سے اور مثالیں جو اندرونی کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان پر اگر نجاست لگ جائے عین نجاست کے زائل ہونے کے ذریعے سے یہ پاک ہو جاتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ دَاخِلَ فَمِّ مثلا نجاست خارجیت طہور بزوال عینها. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب مل جائے، پہنچ جائے داخل الفم، ٹھیک ہے، داخل فم یعنی منہ کے اندر، منہ کے اندرونی حصے میں اگر کوئی نجاست مثلا لگ جائے، باہر سے کوئی نجاست لگ جائے تو طہور بزوال عینها، جیسے یہ نجاست کا عینیت زائل ہوگی، یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. یعنی نجاست جیسے ختم ہوگی وہ پاک ہو جائے گا. ولو کانت نجاست داخلیت. اچھا، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ نجاست جو لگی ہے منہ کے اندر وہ داخلی ہی ہو، اندر والی ہی ہو. کا دم لثتی، کہ جیسے مسوڑوں کا خون، لثہ مسوڑے کو کہتے ہیں، مسوڑوں کا خون. لم ينجس بها اصلا، اس کے ذریعے سے اصلا نجس ہی نہیں ہوگا. اصحاب معنی کیا ہوگا؟ انگلی نہیں ہوگی. کس اصحاب؟ وہ اصبع عین کے ساتھ ہوتا ہے. اصحابہ یعنی پہنچ جانا، مل جانا. ملنا واصل کا معنی ہوتا ہے، لیکن مجازاً سمجھانے کے لیے یعنی کوئی نجاست لگ جائے، یوں سمجھتے ہیں. اصحابہ داخل الفم میں نجاست، نجاست لگ جائے منہ کے اندرونی حصے میں. الموضع الثانی یا موضع الثانی، دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. موضع الثانی کیا ہے؟ بدن الحیوان غیر الانسان، انسان کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے بدن. فَإِذَا أَصَابَتْهُ نِجَاسَةٌ خَارِجِيَّةٌ وَدَاخِلِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ بِزَوَالِ عَيْنِ النِّجَاسَةِ. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی خارجی نجاست یا داخلی نجاست ان حیوانات کو لگ جائے، چپک جائے، ان تک پہنچ جائے، فَإِنَّهُ، پس یہ پاک ہو جائیں گے حیوان. فَإِنَّهُ يَدْخُلُ بِزَوَالِ عَيْنِهَا، اس نجاست عین نجاست کے ظاہر ہونے کے ذریعے سے یہ پاک ہو جائیں گے. حادی عشر. جی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ گائے پہ پیشاب لگ گیا، ٹھیک ہے نا، اور پیشاب جیسے ہی ختم ہو گیا یا پخانہ لگ گیا تو جیسے ہی وہ ختم ہو گیا ظاہر ہوا، وہ پاک ہو جائے گا اس کے بعد. ٹھیک.
اور بہت ساری مثالیں اس کی آ سکتی ہیں جو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. گائے کے جو ہے نا وہ داخل سے مثلا اس کے اندر سے خون جاری ہو گیا, ٹھیک, یہ خون نکلا گائے کا اور بہا جسم پر بہا, تو جیسے یہ خون ختم ہوگا. الحادی عشر استبراء الحیوان الجلال, ٹھیک ہے, حیوان جلال کا استبراء. حیوان جلال آپ نے پڑھا ہے, حیوان جلال کون ہوتا ہے؟ وہ حیوان جسے انسانی پاخانہ کھانے کی, انسانی جو ہے نا ناپاکی کھانے کی, نجاست کھانے کی عادت ہوتی ہے, جس کا پیشاب بھی نجس ہے, پاخانہ بھی نجس ہے اور پسینہ بھی نجس ہے. آپ اور پڑھ چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہاں بیان کریں. فَكُلُّ حَيْوَانٍ مَأْكُولِ اللَّحْمِ, پر ہر وہ حیوان کی جو معقول اللحم ہے, اذا صار جلالا, جب جلالہ ہو جائیں, چونکہ معقول اللحم ہوں گے جلالہ نہیں ہے تو پاک ہے, آپ پڑھ چکے پیچھے. جب جلالہ ہو جائے, اذا صار جب ہو جائے جلالا, جلالہ یعنی کیا مطلب سمجھ میں نہیں آئی. ای تعود اکل عذرۃ الانسان, کہ عادت ہو جائے انسان کے عذر, انسان کی نجاست کو کھانے کی عادت ہو جائے اسے, تو یحرم اکل لحمہ, اس کا گوشت کھانا حرام ہے. وَلَبَنِهِ, اس کا دودھ پینا حرام ہے. فَيَنْجُسُ بَوْلُهُ وَمَرْفُوعُهُ, اس کا پیشاب نجس ہے, اس کا پاخانہ نجس ہے. وَقَذَا عُرْقُهُ یا عرقُهُ كَمَا تَقَدَّمَ, اور اسی طریقے سے اس کا پسینہ بھی نجس ہے کہ جیسے یہ گزر چکا ہے. وَيَحْكُمُ بِطَهَارَةِ الْجَمِيعِ بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ, ان تمام چیزوں کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا استبراء کے بعد. کون سی چیزیں؟ لحم, لبن, بول, مدفوع اور عرق, ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا استبراء, بعد الاستبراء, جب استبراء کر لیں گے. استبراء کیا ہے؟ وہوا, یہ استبراء کی تعریف آ رہی. وہوا ان یمنع الحیوان عن اکل النجاست لمدت. استبراء کیا ہے؟ استبراء یہ ہے کہ حیوان کو روکا جائے نجاست کھانے سے, لمدت, ایسی مدت تک یا ایسی مدت کے لیے کہ یخرج بعدها عن صدق الجلال علیہ, کہ جس مدت کے بعد اس کے اوپر جو جلالہ کا نام صادق آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے, خارج ہو جائے. یعنی اتنے دن تک دور رکھنا کہ لوگ اب یہ کہیں کہ یہ جلالہ نہیں رہا مثلا. تو اور اس کی اگر آپ یہاں پر تو نہیں, لیکن منہاج کے اندر اگر آپ مرور کرنا چاہیں یا منہاج کے اندر, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے باقاعدہ کس حیوان کا استبراء کتنا ہوگا. مثلا جو ہے نا وہ دجاج کا 3 دن, دجاج کا ہے یا گائے کا ہے, یا مثال کے طور پر بھیڑ بکری یا اونٹ وغیرہ ہے, تو ان کا سب کا انہوں نے وہاں پر عدد لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے دن سے کریں گے تو پاک ہو جائے گا, یعنی یہ نام خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پیمانہ وہی ہے کہ جو نام اس کے اوپر جلالہ آیا ہے یہ نام ختم ہو جائے. احکام الوضوء, یترتب وضوء من اربعۃ امور, رہتا ہے ابھی چھوڑ دیا. الثانی عشر خروج الدم بالمقدار المتعارف, پڑھ لیے تھے تو عند تزکیۃ الحیوان, پیچھے پڑھ لیے تھے, خیر وہی بات ہے. فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه, سیم عبارت ہے قرآن. 12واں متعارف میں سے کیا ہے؟ متعارف مقدار کے مطابق بدن سے خون کا نکل جانا, کہ جب حیوان کو تزکیہ کیا جائے یعنی شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. اگر کوئی ایسی گردن کاٹ دے تو وہ نجس ہی ہوگا, اس کے اندر جو خون بچا ہے وہ بھی نجس ہی ہوگا. یہاں پر شرط ہے کہ تزکیہ جب حیوان کا کیا جائے, یعنی حیوان کو شرعی اعتبار سے ذبح کیا جائے اور اس کے بعد متعارف مقدار میں, ایک نارمل مقدار میں جو خون اس کی گردن سے نکلتا ہے وہ بہہ جائے, تو پیچھے جو باقی بچ گیا ہے, جو خلیفہ بن چکا ہے, خلیفہ یا تخلف جو پیچھے باقی رہ گیا ہے, اس کے پیٹ میں وہ کیا ہے؟ پاک کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے جی. احکام الوضوء صلی اللہ, 2-3 مسئلے تو پڑھیں. آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے, وہی دوبارہ سکھانا ہے بس. ایک مسئلہ 50واں پڑھ لیتے ہیں بس. مسئلہ 50 50 یا 50, ٹھیک ہے. یترکب الوضوء من اربعۃ امور, ٹھیک ہے نا. وضو ترکیب پاتا ہے 4 امور سے, چیزوں سے, مشکل نہیں, ٹھیک ہے نا, 4 امر سے. الاول والثانی والثالث والرابع. الاول غسل الوجه, وضو کا طریقہ آتا ہے آپ کو. وحده ما بین قصاص الشعر والذقن طولا,
लंबाई اس کی مقدار کتنی ہے؟ طول میں کہ جو ما بین القصاص الشعر ہے، بال کی اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک، ٹھیک ہے، تھوڑی تک طولن لمبائی میں، وما دارت علیہ الابہام والوسطی عرضاً، اور درمیان والی بڑی انگلی انگوٹھا، اور درمیان والی وسطی یعنی درمیان والی بڑی انگلی ابہام یعنی انگوٹھا، یہ جس حصے کو گھیر لے عرض کے اعتبار سے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے سنیوں والی اذان لگائی ہے. الثانی، اچھا فیجب غسل کل، اچھی لیکن کل نہیں ہونا چاہیے، ویجب غسل کل ما دخل فی هذا الحج، بس واجب ہے دھونا ہر اس چیز کو کہ جو اس حد کے اندر آ جائے، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک، اور انگوٹھا اور بیچ والی درمیانی انگلی میں، یہ واجب مقدار ہے جو بیان کرتی. والاحوط وجوبا ان يكون غسل من الاعلى الى الاسفل، احتیاط واجب کے نفل اوپر سے نیچے ہی ہونا چاہیے، نیچے سے اوپر ہوا تو وضو باطل ہو جائے گا. اور احتیاطاً جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ احتیاط کے لیے تھوڑا سا سائڈ پہ بھی ہاتھ پھیر لیا جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ واجب مقدار دھو لی ہے. الثانی غسل، وضو کا طریقہ آتا ہے آپ کو، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. الثانی غسل الیدین، آتا ہے نا تو وہی پڑھ رہے ہیں. الثانی غسل الیدین من المرفق الى اطراف الاصابع، دونوں ہاتھوں کا دھونا مرافق سے کونی سے انگلی تک، ٹھیک ہے، کونی سے لے کر انگلی تک. والمرفق، مرفق کیا ہوتا ہے؟ وہ مجمع عظمی الذراع والعضد، مرفق وہ مجمع ہے یعنی وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے کہ جو ذراع اور عضد ان دو ہڈیوں کا جامع ہوتا ہے، یہ جوڑ، کونی کے اوپر جی کونی کو آپ سمجھ. یجب ان یکون غسل من الاعلی الى الاسفل عرفا، واجب ہے کہ دھویا جائے اعلیٰ سے اسفل کی طرف عرفی اعتبار سے. یہاں پر فتویٰ ہے، اوپر احتیاط تھی. ٹھیک ہے جی. الثالثی مسح المقدم الرأس ویکفی المسمى، سر کا مسح کرنا، سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا، اور اس مسح میں کافی کیا ہے کہ نام صدقہ ہے، بس یہ کہا جائے کہ مسح کیا ہے کافی ہے. ٹھیک ہے جی. پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بس نام ہے میں نے سے کہ وہ مسح ہو گیا، ہمیں تو ہے مسح نہیں کہلاتا. مسح کب کہلاتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ کی رطوبت سر تک پہنچے، مس ہو جائے وہاں تک. ٹھیک ہے. مسح الرجلین، مسح الرجلین والواجب مسح ما بین اطراف الاصابع الى الكعب، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، ٹھیک ہے نا. واجب ہے مسح کرنا اس چیز کو کہ جو اصابع انگلیوں اور ٹخنے کے درمیان میں ہے. وهو المفصل بین الساق والقدم، وہ کیا ہے؟ قاب کو بیان کریں. قاب کیا ہے کہ وہ جدا کرنے والی ہے ساق اور قدم کو، یعنی پنڈلی کو اور پاؤں کو جدا کرنے والی ہے. یہی ہے ابھار جو ہوتا ہے، جو ابھار ابھرا ہوا ہے اسے کہتے ہیں. ویکفی المسمى عرضا، ٹھیک ہے. عرض کے اعتبار سے کیا کافی ہے؟ چوڑائی کے اعتبار سے نام صدق آ جائے. والاولی المسح بکل کف، بہتر کیا ہے کہ پورے کف، ہتھیلی کو کہتے ہیں، پوری ہتھیلی سے کیا جائے، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. اور ولا بد فی المسح، یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ولا بد فی المسح من ان یکون بالبلۃ الباقیۃ فی الید، ٹھیک ہے. رطوبت جو باقی ہو ہاتھ میں اس کے ذریعے سے کرنا ضروری ہے، نیا پانی آپ نہیں لے سکتے. فلو جفت، اگر وہ سوکھ جائے، جفت کا مطلب ہے سوکھ جائے، لحرارت، کسی گرمی کی وجہ سے، حرارت البدن، بدن کی گرمی کی وجہ سے، الہوا یا تیز ہوا کی وجہ سے، او غیر ذالک، یا کسی اور وجہ سے آپ اتنی دیر توقف کیا آپ نے کہ سوکھ گئی تھا، ٹھیک ہے نا. تو اخذ البلۃ من لحیتہ، اپنی داڑھی سے لے لیں گے، ٹھیک ہے، عکس کریں گے، اور مسح پہ اور اس کے ذریعے سے مسح کریں گے.
فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ اور اگر داڑھی میں بھی پانی ختم ہو چکا ہو عاد الوضو تو دوبارہ وضو کریں. ولا يكفي بلفظ في بلة الوجه على لابد الوضو من احتیاط لازم کی بنا پر چہرے سے پانی نہیں لیا جا سکتا, نہیں لیا جا سکتا, کافی نہیں ہے. یعنی اگر لڑکی کو اس کے اعضاء سوکھ جائیں تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, لڑکے بچ جائیں گے. زندہ یہ کہ کسی لڑکی کی داڑھی ہو.